ناظرین، اسرائیلی عوام کی نیتن یاہو کی مخالفت کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی چیف بھی اسرائیلی وزیر اعظم کی جنگی پالیسیوں کے خلاف ہو گئے ہیں اور نیتن یاہو اس سے شدید پریشان ہیں، کیونکہ جہاں پر عسکری سطح پر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پر ان کے بہت سے ایسے فوجی ہیں جو کہ خاص طور پر غزہ کے اندر جنگی قیدی بنا کر رکھے گئے ہیں، اور عوام تو احتجاج وہاں پر کر ہی رہی ہے۔ ایک تو ان جنگی قیدیوں کو واپس لینے کے لیے ان کے گھر والے احتجاج کر رہے ہیں، ایک جو بار بار اسرائیل کے اندر حملے ہو رہے ہیں، جو جوابی وار کیے جا رہے ہیں مجاہدین کی طرف سے، اور بار بار سائرن ان کو سننے پڑ رہے ہیں اور ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس بار پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر جو پالیسی نیتن یاہو چلا رہا ہے، جس سے اس کو عسکری سطح پر نقصان ہو رہا ہے، اس کے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، ان تمام تر باتوں کو لے کر نیتن یاہو بہت پریشان ہے۔ تو کیا وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے کا پلان بنا رہا ہے؟ آج کی اس نشست میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف شام نے بھی ایران کی کھل کر حمایت کر دی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام اسلامی ممالک کا اکٹھ ہو گیا ہے۔ کیا تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ ایران نے بشار الاسد کو اسرائیل کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں کے خلاف سخت ایکشن کا پلان تیار کر لیا ہے۔ حزب اللہ نے کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کو تباہ کرنے کا پلان تیار کر رکھا ہے۔ کیا حزب اللہ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکے گی؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ اسرائیلی فوج کے سینئر آفیسرز نے ناظرین نیتن یاہو کو بتایا کہ حماس کے پاس موجود یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی چیفز نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بریفنگ میں بتایا کہ حماس کے پاس موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی حالت نازک ہے اور ان کی رہائی کے لیے اب جنگ بندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسرائیلی جرنلز نے بتایا کہ بیشتر یرغمالیوں کا وزن خوراک کی کمی کے سبب آدھا رہ گیا ہے۔ ایسی صورت میں موسم سرما میں یرغمالیوں کی زندگی پر سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل میں مظاہرے جاری ہیں اور اس دوران مظاہرین نے نیتن یاہو کے گھر پر حملہ بھی کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 2 فلیش بم نیتن یاہو کے کیسریا میں موجود گھر کے باغ میں گرے تھے، مگر کوئی نقصان نہیں ہوا اور نیتن یاہو اور ان کے خاندان سے اس وقت کوئی بھی گھر میں موجود نہیں تھا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر پر حملے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور آپ کو کل کے ولاگ میں اس حوالے سے تفصیلاً بتایا تھا کہ کیسے یہ حملہ کیا گیا، اور اس وقت باہر اسرائیل کے رہنے والے یہودی نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے گھر پر حملے میں بیان دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ تمام ریڈ لائنز پار کر لی گئی ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم، جنہیں ایران اور دیگر مزاحمتی قوتوں کی جانب سے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں اب اپنے گھر سے بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ کیونکہ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل ابھی یہ فلیش بمز پھینکے گئے ہیں، اس سے قبل ڈرون سے حملہ کیا گیا، پھر ان کے خفیہ دستاویزات لیک کیے گئے، وہ اپنے دفتر میں محفوظ نہیں، اپنے موبائل پر کیمرہ لگا دیا گیا، اور کون سی ہزیمت کا ویٹ کر رہا ہے نیتن یاہو، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اپنے بھی احتجاج کر رہے ہیں، مخالف بھی ان پر وار کر رہے ہیں، اور مخالف صرف جوابی وار کر رہے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے وار میں پہل نہیں کی، اگر وہ پہل کرتے تو پھر سوچیں ان کا کیا حال ہوتا۔ دوسری جانب اسرائیلی دھمکی کے بعد خامنائی کی طرف سے بشار الاسد کے لیے انتہائی اہم پیغام سامنے آیا ہے۔ شام بھی اسرائیل کے خلاف ایران کی حمایت میں کھل کر ناظرین سامنے آ گیا ہے۔ لبنان اور شام کے دورے کے 2 دن بعد ایرانی سپریم لیڈر کے ایلچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے سابق سپیکر علی لاریجانی ہفتے کی شام تہران واپس پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع نے واضح کیا کہ یہ دورہ شام کے صدر بشار الاسد کو اسرائیلی دھمکیوں کے تناظر میں کیا گیا ہے، کیونکہ لاریجانی کو سپریم لیڈر علی خامنائی کے خصوصی ایلچی کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ عالمی خبررساں ویب سائٹ کے مطابق اس سرکاری مشن پر لاریجانی نے پہلے شام کا دورہ کیا، پھر لبنان کا رخ کیا تاکہ ایران کا سیاسی سلامتی کا پیغام پہنچا سکے۔ اس دورے میں اہم ملاقاتیں شامل تھیں، جن میں شام کے صدر بشار الاسد اور لبنانی پارلیمنٹ کے سپیکر نبی بری کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ میں سابق سفارتکار عبدالرضا فرجی راد نے کہا کہ لاریجانی نے جو پیغام پہنچایا وہ ابھی تک پراسرار ہے، کیونکہ اس کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ تاہم وہ اس مشن کے لیے لاریجانی کے انتخاب کو اہم سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی چیز جو اس پیغام کی انتہائی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ لبنان میں جنگ میں اضافے کے باوجود مذاکرات جاری ہیں، جن میں روس اور امریکہ دونوں شریک ہیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ اسرائیل نے شام کو دھمکی دی اور اطلاعات کے مطابق شام اور لبنان کو ملانے والی سڑکوں کو منقطع کرنے کا اعلان کیا، جس کے ذریعے شامی امداد لبنان تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس لیے اسرائیل کے نمائندے نے ماسکو کا دورہ کیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شام کو لبنان سے جوڑنے والی سڑکوں کو منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی طرح کی درخواست روسیوں سے صدر پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی کی گئی ہے۔ لاریجانی کے دورے کے مقاصد، فرجی رات نے انکشاف کیا کہ لاریجانی کے دورے کے مقاصد میں ایران کا پیغام پہنچانا اور شام کی پوزیشن کا جائزہ لینا تھا۔ جہاں تک لبنان کا تعلق ہے، علی لاریجانی نے لبنانی حکام کے ساتھ جاری مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی، جس میں لبنانی حکومت کے موقف کے لیے ایران کی حمایت پر زور دیا، جو فوری جنگ بندی کی خواہاں ہے۔ فرجی ایرات نے نجیب میقاتی کے حالیہ بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کو لبنان کے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، کہا کہ ایران لبنان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ صرف حزب اللہ کو حمایت فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تہران لبنانی حکومت کے فیصلوں کو کمزور کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ان کی حمایت اور اتفاق کرتا ہے۔ فرجی رات نے اس بات پر زور دیا کہ یہ دورہ بنیادی طور پر امن کے حصول پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ایران شام کو اسرائیل کی دھمکیوں کے تناظر میں ان خطرات کے طول و عرض کا مطالعہ کرنا اور ان کی سنجیدگی کا تعین کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ لاریجانی کو ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کی حیثیت کی وجہ سے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ایرانی سفارتکار نے مزید کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ لاریجانی کو اس طرح کا مشن سونپا گیا ہے۔ گزشتہ دوروں میں وہ چین کے دورے کے دوران ایران کا پیغام چینی صدر تک پہنچانے کے لیے بیجنگ کا دورہ کر چکے ہیں، جبکہ سابق وزیر خارجہ اور سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ویلاتی نے ماضی میں یہ کردار ادا کیا تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے ناظرین کہ لبنان میں مسلسل فوجی کشیدگی اور اسرائیل کی جانب سے فضائی حملوں کے دائرہ کار کو بار بار شام پہنچنے تک پھیلانے کے باوجود شام کے صدر بشار الاسد نے خود کو حزب اللہ کی جنگ سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ تاہم اسرائیل نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ شام سے لبنانی حزب اللہ گروپ کو ہتھیار سمگل کرنے کی کسی بھی کوشش پر حملہ کرے گا۔ اسرائیل برسوں سے شام میں ایران سے منسلک اہداف پر حملے کر رہا ہے، لیکن اس نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ شروع ہونے کے بعد سے ان حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی کارروائیوں کے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو ان کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے داغے جانے والے ڈرونز میں سے ایک ڈرون اسرائیلی شہر نہاریہ کی ایک عمارت سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں عمارت کی بالکنی کو معمولی نقصان پہنچا، اور یہ خبر آپ کو پچھلے ویلاگ میں آگاہ کیا تھا اس حوالے سے، لیکن اس کی تازہ ترین اطلاعات جو سامنے آئی ہیں، اسرائیلی شہر جلیلی پر بھی 20 راکٹ داغے گئے ہیں، جن میں سے کچھ کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ حزب اللہ کے حملوں کے باعث اسرائیلی شہر حیفا سمیت دیگر مقامات پر خطرے کے سائرن گونجتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ عراق کی مزاحمتی تنظیم نے بھی اسرائیل کے شہر ایلات پر ڈرونز داغنے کا دعویٰ کیا ہے۔ واضح ہے کہ غزہ جنگ کے تناظر میں اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف زمینی آپریشن کیا تھا، جس میں اب تک اسرائیل کے درجنوں فوجی مارے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اب ایک طرف تو معاملہ عوام کی جانب سے احتجاج کا تھا، پوری دنیا بھی نیتن یاہو کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ پوری دنیا کے وہ لوگ ہیں صرف جن کا ضمیر جاگ رہا ہے، ورنہ امن کے دائیوں کا تمام لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے۔ وہ عسکری سپورٹ کر رہے ہیں، مالی سپورٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر امریکہ اور اس کے چاہنے والے، اسرائیل کے چاہنے والے اس کو یہ تمام تر سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، لیکن باقی دیگر تمام ممالک، اور اگر کوئی ملک اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، اگر امریکہ کی ہی ہم بات کی کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے عوام اسرائیل کے خلاف ہیں، اس کے عوام احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہو؟ جب وہاں سے بچوں کی، عورتوں کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں، جب وہاں پر یہ بربریت سامنے آتی ہے، تو پھر وہاں پر آواز اٹھائی جاتی ہے، اور اسی بات پہ ڈونلڈ ٹرمپ ووٹ لے کر اس پر انتخابات جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اب اسلامی ممالک کی جانب سے بھی آہستہ آہستہ پیش قدمی شروع کر دی گئی ہے، جس طرح عراق کی جانب سے کچھ ڈرونز اڑائے گئے اور اسرائیل کے اندر اٹیک کیا گیا، اسی طرح شام کے حوالے سے اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی سپورٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ خوشائن چیز ہے، اور سب سے خوشائن چیز یہ ہے کہ جو ہزیمت کا سامنا اسرائیل کو کرنا پڑا ہے، اس کے بعد جو احتجاج ہو رہے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس احتجاج کے اندر پہلے تو صرف عوامی رد عمل تھا، لیکن اب جن لوگوں کے ساتھ نیتن یاہو یہ تمام تر میٹنگز کرتا ہے، جن کے مشورے وہ مانتا ہے یا جن کے مشوروں پر وہ
प्लानिंग करता है और जिनसे मशवरा करके वो अटैक्स करता है, वही कहना शुरू हो गए हैं कि अब बस किया जाए, अब जंगबंदी की जाए। लेकिन गज़ा और लबनान वाले इस बात पर बज़िद हैं और उनकी ये ज़िद बिल्कुल ठीक है कि ये कोई आर्जी जंगबंदी नहीं होगी, क्योंकि आर्जी जंगबंदी की तो इसराइल 1 महीना लेकर दोबारा अपने आप को रीफ्यूल करेगा, दोबारा असलहा इकट्ठा करेगा और फिर वार करेगा। मुस्तकिल जंगबंदी करनी है तो उसके लिए राज़ी हैं, ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। आपकी राय क्या है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।